اسلام میں داڑھی کی بڑی اہمیت ہے۔ داڑھی رکھنا تمام انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ متعدد حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مونچھیں کتراؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ، اور جو لوگ داڑھیاں کاٹتے ہیں ان کی مخالفت کا حکم فرمایا۔ اسی لیے تمام مسالک میں چاروں مسالک میں ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک مشت سے پہلے خشخشی داڑھی، چھوٹی داڑھی، شوقیلی داڑھی، یہ سب شریعت میں ناجائز ہیں، سخت معصیت اور گناہ کی بات ہے۔ ایک مشت سے زائد ہونے پر کاٹنے کی اجازت ہے، کہیں سنت کا اور داڑھی کا مذاق نہ ہو جائے۔ اتنی لمبی بھی نہ رکھے کہ دیکھنے والے اس کا مذاق اڑائیں، اور اتنی خشخشی اور چھوٹی بھی نہیں کہ دوسری قوموں کی مشابہت اور شوقیلی داڑیاں لگ رہی ہوں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5664 اور حدیث نمبر 5892 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منقول ہے، خالف المشرکین ووفر اللحى۔ فیض الباری میں لکھا ہے، وَأَمَّا قَطْعُ مَا دُونَ ذَلِكَ فَحَرَامٌ اِجْمَاعًا بَيْنَ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ۔ ایک مشت سے کم کرنا تمام ائمہ کے پاس حرام اور ناجائز ہے۔ فیض الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 380۔ فتاوی شامی میں بھی اسی طرح کی بات لکھی ہے کہ اس سے کم داڑھی رکھنا، اما الاخذ منها وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربہ، یہ سب حرکتیں یہ یہودیوں اور مجوسیوں کی نقالی کرنا ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 398۔ البتہ سنت سے زائد، مسنون طریقے سے زائد اگر بڑھ جائے تو اسے کاٹنے کی بالکل اجازت ہے۔ اب اس روشنی میں ہم کو سمجھنا یہ ہے، داڑھی رکھنا اللہ کا حکم ہو اور اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسے احادیث کی روشنی میں فرمایا ہو، یہ حکم اپنی جگہ پر 100% واجبی حکم ہے، اور دوسری جگہ والدین کی اطاعت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی اللہ ہی فرماتے ہیں۔ اب اگر کسی کے ماں باپ اپنے بچے کو داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہوں، بعض مرتبہ کسی اللہ والے کی صحبت سے، دعوت و تبلیغ کی برکت سے، کسی کے بیانات کی برکت سے، اللہ کی توفیق اور ہدایت سے دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو نوجوان ہے، ابھی داڑھی کی کیا ضرورت ہے، ابھی تیری کیا عمر ہے، شادی کے بعد رکھ لیتا، ابھی بڈھا دکھ رہا ہے، اس طرح کی باتیں بول کر حوصلہ توڑ دینا، دین پہ چلنے سے روکنے کا خود ماں باپ ذریعہ بننا بہت بڑی محرومی، نافرمانی، شریعت کی نافرمانی، حکم عدولی اور گناہ کی بات ہے۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی ذمہ داری ماں باپ کی تھی، دیندار کیا بناتے، وہ دیندار بننا چاہ رہا ہے تو اس میں ٹانگ اڑانا اور اسے روکنا، یہ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے، نافرمانی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں پر ماں باپ کی اطاعت کا حکم فرمایا، وہیں پر یہ بھی حکم فرمایا کہ ماں باپ اگر گناہ کی طرف تمہیں لے جاتے ہوں تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو، حسن سلوک اپنی جگہ پر رہے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف لے جانے کی کوشش کریں اور ایسی باتوں کا حکم کریں جس کا تمہیں علم نہیں ہو تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ البتہ حسن سلوک اور ان کے ساتھ حسن اخلاق یہ بہر صورت ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعت فی المعروف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1078 کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اطاعت اور فرما برداری اچھے کاموں میں، جائز کاموں میں کی جائے گی۔
ماں باپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اسلاف میں جو مثالی ماں باپ گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اطاعت سے روگردانی پر اولاد کو کیسے تنبیہ کی جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹا بیٹھا ہے کھانے پہ دسترخوان پر، کدو کے بارے میں اپنی خواہش ظاہر کیا کہ مجھے پسند نہیں ہے، تو تلوار نکال لی، یا تو بول کہ مجھے کدو پسند ہے ورنہ گردن اڑا دوں گا، جو چیز نبی کو پسند ہے وہ تجھے پسند نہیں ہے۔ نبی سے ایسی محبت ہوتی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنے بیٹے سے خواتین کا مسجد جانے کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو موت تک بیٹے سے بات نہیں کرنے کی قسم کھا لی کہ حدیث کے خلاف بات کرتا ہے۔ ایسے جذبے تھے ماں باپ کے کہ اولاد کی تربیت دینی تربیت ہونی چاہیے، اور آج ماں باپ فیشنیبل بننا چاہ رہے ہیں، اولاد کو بھی مغربی اور یہودی طرز کا بنانا چاہ رہے ہیں۔ بڑی نافرمانی اور گمراہی، ایسی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد فاتحہ بھی نہیں پہنچائے گی، ایصال ثواب کا ایک پیسے کا ذریعہ نہیں بنے گی، جن کے جیتے جی ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے بے دین اور گمراہ کرنا چاہتے ہوں۔ البتہ اولاد کی صورت میں حکم یہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس صورت میں بھی بدتمیزی نہ کی جائے، بے ادبی نہ کی جائے، خیر خواہی سے، نرم دلی سے، حسن اخلاق سے ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ، ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ، ان کی خدمت اور ان کی صحبت جتنا ان کو خوش رکھا جا سکتا اور رکھا جائے۔ البتہ نافرمانی کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کے کہنے پر داڑھی نکال دینا یا ایک مشت سے کم کر دینا ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے لڑکا بھی گنہگار ہوگا، اور ماں باپ اس طرح کی اگر فورس کریں گے، زبردستی کرتے ہوں، تو ماں باپ کو بھی اس حرام کا گناہ ہوگا۔ اللہ ماں باپ کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، اولاد کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔